آخر وہ حادثہ ہو ہی گیا جو سب کی زندگی بدلنے والا ہے اور گھر کی بنیادیں ہلانے والا ہے۔ عنبر بیگم آصف صاحب اور باقی سب کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جانے والی ہیں۔ ابھی تو فبیہہ اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے خاصی پریشان تھی۔ انہیں جب چلتے چلتے اچانک چکر آتے ہیں تو فبیہہ پریشانی میں المیر کو کال کرتی ہے کہ جلدی سے آئے اور امی کو ہاسپٹل لے کے جائے، لیکن آگے سے المیر کی تو اور بھی زیادہ پریشانی بھری آواز آتی ہے اور وہ بتاتا ہے کہ ہم لوگ تو امی کو ہسپتال لے کر آئے ہیں، ان کی حالت بہت خراب ہے، انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے اور ان کے اوپر گرم ابلتا ہوا پانی بھی گر گیا ہے۔ گھر میں آصف صاحب بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ المیر اور شاویر تو امی کو ہسپتال لے گئے مگر انہیں زبردستی گھر ہی چھوڑ گئے، اور آصف صاحب چاہتے ہیں کہ بس وہ کسی طرح سے عنبر کے پاس پہنچ جائیں تاکہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یقین دلا سکیں کہ اسے کچھ نہیں ہوگا۔ آصف صاحب کو یوں لگتا ہے جیسے میں تو یہاں گھر پہ ہوں لیکن میرا دل وہیں ہاسپٹل میں میری بیوی کے پاس ہے۔ وہ بار بار اپنی بیوی کی خیریت معلوم کرنے کے لیے شاویر اور المیر کو فون کرتے ہیں کہ کم سے کم یہ تو بتا دو کہ تم لوگ کس ہاسپٹل میں ہو تاکہ وہ بھی وہاں پہنچ سکیں، مگر وہ دونوں جان بوجھ کے باپ کی کال نہیں اٹھاتے کہ ابو کو بھی بلا وجہ کی ٹینشن ہوگی۔ وہ چاہتے ہیں کہ پہلے ڈاکٹر کوئی تسلی بخش جواب دے جس کے بعد وہ اپنے ابو کو بتائیں کہ سب خیریت سے ہے اور پھر ہی وہ ہاسپٹل آئیں۔ جبکہ دوسری طرف فبیہہ کو جب عنبر بیگم کی طبیعت کا پتہ چلتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی المیر سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لوگ جنرل ہاسپٹل میں ہیں تو فبیہہ ہاسپٹل جانے کی بجائے سیدھی اپنے سسرال جاتی ہے۔ وہاں جب دیکھتی ہے کہ سبھی اس بات پہ پریشان ہیں کہ پتہ چل سکے کہ وہ لوگ کس ہاسپٹل میں عنبر کو لے کے گئے ہیں تو فبیہہ آصف صاحب کو بتا دیتی ہے کہ وہ سب لوگ تو آنٹی کو جنرل ہاسپٹل لے کر گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی آصف صاحب بے چین ہو جاتے ہیں کہ مجھے فوراً اس ہاسپٹل لے کے جاؤ۔ اتنے میں ایمان بھی وہاں آ جاتی ہے، چنانچہ سب ایمان کی گاڑی میں ہی ہسپتال پہنچتے ہیں۔ اب سبھی لوگ ویٹنگ ایریا میں دعا کرتے ہیں کہ جلدی سے ڈاکٹر کوئی اچھی خبر سنائے کہ اتنے میں نرس باہر آتی ہے اور بتاتی ہے کہ آئی ایم سوری، ہم آپ کی مریضہ کو نہیں بچا سکے۔ یہ سنتے ہی جیسے سب کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ آریان فوراً گھبرا کر ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن ڈاکٹر سر جھکا کر کہتی ہے کہ ہم نے تو انہیں بچانے کی پوری کوشش کی لیکن گرم پانی جسم پہ گرنے کی وجہ سے وہ کافی زیادہ جل چکی تھیں اور ساتھ ہی انہیں چونکہ ہارٹ اٹیک بھی آیا تھا تو ان کا بچنا ناممکن تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ خبر سننے کو ملے گی۔ آریان اور المیر تو یوں لگتا ہے جیسے سکتے میں آ گئے ہوں۔ اپنی ماں کی اچانک موت ان کے لیے بہت بڑا صدمہ بن جاتی ہے، جبکہ آصف صاحب وہ تو لڑکھڑا کے وہیں ہسپتال کے صوفے پہ نیم دراز ہو جاتے ہیں، شاید نیم بے ہوش ہو چکے ہیں۔ انہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی دنیا ہی اجڑ گئی ہو، کیونکہ عنبر بیگم کے بغیر تو انہوں نے جینے کا کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ بیٹوں سے تو انہیں پہلے ہی کوئی خاص امید نہیں رہی تھی، جب سے ان تینوں نے بزنس سے اپنے اپنے پیسے الگ کیے تھے۔ ایک عنبر ہی تھی ان کی زندگی کے جینے کا واحد سہارا، اور وہ سوچتے تھے کہ ہم دونوں میاں بیوی بڑھاپا بھی اپنا یوں ہی خوشی خوشی ساتھ گزار دیں گے۔ انہیں تو کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ عنبر بیگم جو روزانہ محنت سے بڑے بڑے دیگچوں میں کھانا بناتی تھیں تاکہ آصف صاحب کا نیا کاروبار چل سکے، خود عنبر بیگم کی طبیعت اندر ہی اندر خراب ہو رہی تھی، لیکن وہ اس کے بارے میں زیادہ ڈسکس نہیں کرتی تھی کہ سب گھر والے پریشان ہو جائیں گے۔ اب آصف صاحب کو عنبر بیگم کی وہ آخری باتیں یاد آنے لگتی ہیں جب وہ کہہ رہی تھیں کہ مجھے لگتا ہے میں آپ سے بہت دور جانے والی ہوں، وقت میرے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل رہا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے میں کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ آصف صاحب کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے عنبر بیگم کو پہلے سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے۔ ادھر شاویر کو بھی اپنی ماں کے جانے کے بعد اس کی باتیں یاد آئیں گی کہ عنبر بیگم نے آخری بار شاویر کو اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا اور وہ چاہتی تھیں کہ ایمان اور شاویر کا رشتہ پہلے کی طرح ٹھیک ہو جائے اور وہ دونوں پہلے کی طرح خوش رہنے لگیں اور شاویر کی زندگی ویسی ہی ہو جائے جیسے شادی کے شروع میں تھی۔ اب شاویر اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر دل سے ایمان سے معافی مانگے گا، اور ایمان بھی شاید اسی معافی کے انتظار میں تھی، تبھی تو وہ گھر واپس آئی تھی، ورنہ وہ کبھی بھی یوں اپنے ماں باپ کے گھر سے نہ آتی۔ مگر شاویر نے ابھی تک دل سے معافی نہیں مانگی تھی۔ ادھر رخسانہ بیگم تو پہلے ہی سب کے ہسپتال جانے کے انتظار میں تھیں، تبھی تو اپنی بیٹی ماہنور سے بار بار کہتی ہیں کہ کسی طرح سے شاویر سے ہسپتال کا پتہ کرو
تاکہ تمہارا سسر بھی ہسپتال جائے۔ جب سب گھر والے وہاں ہسپتال میں پریشان ہوں گے تو ہمارے لیے پیچھے گھر کا صفایا کرنا آسان ہو جائے گا۔ جبکہ مہنور کو اپنی ماں کی باتوں پر بہت غصہ آتا ہے کیونکہ وہ یہ سب بالکل نہیں چاہتی۔ اسے تو یہ فکر ہے کہ شاویر پہلے ہی اپنی ماں کی حالت کی وجہ سے کتنا پریشان ہے، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو شاویر کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تبھی رخسانہ جب بار بار عنبر بیگم کے مرنے کی دعائیں کرتی ہے تو مہنور کو اپنی ماں پہ بہت غصہ آتا ہے اور اسے ٹوکتی ہے کہ ایسی دعا کبھی نہ کرنا، اللہ کرے کہ امی بالکل ٹھیک ہو کے گھر واپس آ جائیں۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ مہنور کی ماں اپنی بیٹی کو اپنی باتوں میں لے ہی لے گی کہ اس شاہویر کے پیچھے اپنی زندگی برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ دل سے آج بھی ایمان کا ہے اور اسی سے محبت کرتا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ ایمان کے آگے پیچھے گھومنے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے۔ ایمان اس سے اگر کوئی بات نہ بھی کرے تب بھی وہ ایمان کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا۔ دیکھ لو کیسے ایمان کی ڈھال بن کے کھڑا ہے۔ ان سب باتوں کے بعد ہو سکتا ہے کہ مہنور بالآخر اپنی ماں کی باتوں میں آ ہی جائے، پھر دونوں ماں بیٹیاں مل کے پورے گھر کا صفایا کر کے شہر ہی چھوڑ کے یہاں سے ہمیشہ کے لیے بھاگ جائیں اور غائب ہو جائیں۔ اور پھر شاویر اور باقی سب گھر والے عنبر بیگم کے کفن دفن کے بعد جب اس دکھ سے تھوڑے باہر آئیں تو شاویر کو احساس ہو کہ اس نے کئی دن سے مہنور اور اس کی ماں کو گھر پہ نہیں دیکھا، اور جب گھر کے ضروری کاغذات، زیورات اور نقدی وغیرہ کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلے کہ وہ سب چیزیں بھی غائب ہیں۔ پھر تو سب لوگ شاویر کو ہی قصوروار ٹھہرائیں گے کہ دیکھ لو تمہاری ماں تمہاری وجہ سے ہی ہمیشہ پریشان رہتی تھی کیونکہ تم نے ایمان جیسی لڑکی کے ساتھ ظلم کیا، جبکہ ماں ہمیشہ سمجھاتی رہی کہ ایمان کے ساتھ رشتہ ٹھیک کر لو۔ اسی بات کو ماں نے دل پر لے لیا تھا شاید، اور دیکھو پھر کیسی نکلی وہ مہنور جس پر تم ایک لفظ بھی نہیں سن سکتے تھے۔ شاویر کے لیے تو یہ صدمہ بہت گہرا ہوگا کیونکہ مہنور اس کی محبت تھی۔ اس کی ہزار غلطیوں کے باوجود وہ ہمیشہ مہنور کو معاف کر دیتا تھا، حالانکہ اسے پتا ہوتا تھا کہ سارا قصور مہنور کا ہے، لیکن وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور جو ہوتا تھا۔ اور مہنور کا یوں دھوکہ دے کر اس کی زندگی سے نکل جانا شاویر کے لیے بہت بڑا زخم بن جائے گا، اور شاید یہ انجام شاویر جیسے انسان کے ساتھ ہونا ہی چاہیے جس نے ایمان جیسی مخلص بیوی کو رلایا، حتیٰ کہ اپنے بچے تک کو فراموش کر دیا۔ اب جا کر شاویر دل سے ایمان سے معافی مانگے گا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا وہ ایمان کی معافی کا حقیقی حقدار بھی ہے، اور کیا ایمان اسے معاف کر دے گی؟ معاف کر بھی دے تو کیا اس کے دل میں شاویر کی وہ پہلے جیسی اہمیت بن سکے گی، یا اس کے دل میں یہ بات رہے گی کہ اگر شاویر ایک بار مجھے دھوکہ دے سکتا ہے تو زندگی میں دوبارہ بھی دھوکہ دے سکتا ہے؟ ویسے میری بہویں ڈرامے کی سٹوری پہلے ہی کافی ہلکی پھلکی تھی، عام ڈراموں سے کافی ہٹ کے، اور اس میں کوئی سیاست نہیں تھی، لیکن اب عنبر بیگم کے چلے جانے کے بعد تو سٹوری بالکل ہی یوں لگتا ہے جیسے بے جان ہو چکی ہے، کیونکہ لگتا یہی ہے کہ ڈرامے کا اینڈ یہی دکھایا جائے گا کہ تینوں بیٹے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور مل کے آصف صاحب کی دکان بھی واپس خرید لیتے ہیں، لیکن ایسے میں جب عنبر بیگم ہی ساری فیملی کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر کیا خوشی۔